अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 KTV के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और इन पर अपना बेलोग तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार और तज्जियाकार जनाब अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। सर, शाहिद खाकान अब्बासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पिछले 4 सालों से अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान बर्पा करके गए हैं और अब जो नई मुतहदा हुकूमत आई है उनको एक टाइम लगेगा इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इन मसाइल में से पाकिस्तान के अवाम को निकालने के लिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ईशा, मतलब ये बात इंतहाई शर्मनाक है। आप बहुत पीछे नहीं जाते, हम पहली हुकूमतों में नहीं जाते कि बेनज़ीर क्या कहा करते थे, मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे। ये जो हुकूमत अभी गई है इमरान खान साहब की, इन्होंने पूरे पौने 4 साल एक चीज़ की गर्दान की है। जो भी अगर खान साहब आए हैं कौम से खिताब करने के लिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो किया धरा है ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। और हम बार बार उस पर मतलब अज़राह तफन्नुन भी बात किया करते थे कि जब फिरदौस आशिक ईवान साहबा, जब फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेर रशीद साहब जब टीवी पे आके ये कहते हैं कि ये सारा किया धरा पिछली हुकूमतों का है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कौन हैं? पिछली हुकूमतें यही तो थे ना भाई, किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे। तो जब ये कहते थे कि ये सब किया धरा पिछली हुकूमतों का, पूरे पौने 4 साल हम इस बात की गर्दान सुनते रहे इमरान खान साहब की हुकूमत में कि ये जो कुछ भी किया धरा है, बिजली महंगी हो गई है, ये किया धरा पिछली हुकूमत का है। पेट्रोल महंगा हो गया, हर 15 दिन के बाद महंगा होता है। तो जब उनसे पूछते थे जी पेट्रोल कैसे महंगा, वो कहते थे पिछली हुकूमत का किया धरा है। आटा महंगा हो गया, बाजार से चीनी गायब हो गई, तो ये क्या हुआ? वो कहते थे जी पिछली हुकूमत का किया धरा है। अच्छा, इनको किन्होंने मशवरा दिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि जनाब आप इमरान खान की हुकूमत कराएं, आप जल्दी जल्दी इक़्तिदार में आए, बजट पेश होने वाला है 2022 का। किसने आपको, किस हकीम ने मशवरा दिया था? अब जब आपने उनकी हुकूमत गिरा ली है, आप कामयाब हो गए अपने मंसूबे में। अच्छा, आपने महंगाई मार्च किया, जो इन्होंने मार्च किया था ना मुस्लिम लीग नून ने, उसका नाम इन्होंने महंगाई मार्च रखा था। इस्लामाबाद पहुंचे, हुकूमत गिराई इन्होंने, सब कुछ किया। उसके बाद इनकी हुकूमत बन गई जैसे भी बनी। अच्छा, मैंने बार बार कहा कि हम पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ नहीं खड़े। जैसे भी हुकूमत गिरी, अब इनकी हुकूमत बन गई, जैसे भी बन गई और जिन हालात में बनी, अब इन लोगों ने डिलीवर करना है, क्योंकि अगले इंतखाबात में जाना है। इन्होंने 3, 4, 5, 6 माह में जब भी जाएं, इन्होंने इंतखाबात में जाना है। अब इन्होंने वही चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी जो पिछली हुकूमत कहा करती थी इमरान खान साहब की, ये जनाब ये पिछली हुकूमत ने बहुत गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई कर दी है और हमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए 2 सदियाँ चाहिए। अब यही इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमें बहुत सारा वक्त दरकार है। हम पिछले 75 साल से सुन क्या रहे हैं, जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत में आने से पहले वो क्या कहते हैं कि अगर हम हुकूमत में आ गए, खान साहब कंटेनर पे क्या करते थे कि महंगाई नहीं होने दूंगा, मैं कशकोल तोड़ दूंगा, अगर 1 रुपया चीज महंगी हो जाती है तो समझ लो हुक्मरान चोर है। ये उनकी तकरीरें होती थी। इक्तदार में आए तो उन्होंने कहा जी ये तो सब किया धरा पिछली हुकूमत का है। आपको नहीं पता था पाकिस्तान पे कितने कर्जे हैं, IMF के शिकंजे में हम, वर्ल्ड बैंक हमारी पॉलिसीज बनाता है, हमारा बजट बनाया आता है। आपको नहीं पता था चीजें महंगी कहाँ से होती हैं और उनको कंट्रोल कहाँ से किया जाता है। ये सारे इन चीज़ों का इल्म जो है हमारे हुक्मरानों को है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इक़्तिदार में आने के लिए ये आवाम को ये लॉलीपॉप देते हैं कि हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, अशिया खुर्दुनोश सस्ते निर्खों पर आपको दस्तयाब होंगी और हम नौकरियां देंगे, हम आपको घर देंगे। इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि शराइत वही होती हैं जो IMF ने कर्जा देते हुए आपको लिख के दे दी हैं। आपने उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने बजट पेश करना होते हैं। तो फिर आपके पास एक ही बात होती है कि जो कुछ किया धरा है ये पिछली हुकूमतों का है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी जब खान साहब ये कहा करते थे कि ये महंगाई इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है, यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत। तो ये लोग कहा करते थे कि खान साहब नाहिल है, ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके पास कोई अरस्तू नहीं है, इनके पास बड़े माहिरीन मुआशियात नहीं है, इसलिए ये एक नाकाम है और मलबा हम पे डाल देते हैं। अब सर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही चबड़े मार रहे हैं ना। आप आवाम को डिलीवर कीजिए। आप अगर आ गए इक़्तिदार में तो अब आए बाएं शायद दाएं बाएं ना करें, अब आवाम को डिलीवर करके दिखाएं। ये क्या बकवास है? और मेरे अंदर इतनी तलखी भरी है कि मैं इससे सख्त लफ्ज़ कहना चाहता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस ट्वीट पे, इस बकवास पे कि ये किया धरा पिछली हुकूमतों का है। तो पिछली हुकूमतों ने, मैं कहता हूँ आप सब मिलके
اور میں پاکستانی عوام سے بار بار کیا کہتا ہوں کہ آپ کہاں گھگو گھوڑے بنے بیٹھے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا پچھلی حکومتوں کا کیا درا, یہی پچھلی حکومتیں بار بار اقتدار میں آتی ہیں, ایک دوسرے کو اکھاڑتے ہیں پچھاڑتے ہیں. جب مسلم لیگ نون یہ کہے گی نا کہ پچھلی حکومتوں کا, بھائی 40 سال سے آپ برسر اقتدار ہو, آپ لوگوں نے ہم پہ قرضے کے اتنے انبار لگا دی, ہمارا ایک بچہ 6 لاکھ روپے کا مقروض ہے, تو آپ نے تو ہماری گردنیں قرضوں کے نیچے جکڑ کے رکھ دی ہیں. اب جب آپ کہتے ہیں کہ سابقہ حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں یا پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ جو مہنگائی ہوئی ہے, جو بے روزگاری بڑھی ہے, جو مفلسی ہے, یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. اور عشاء ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنا, میں دیکھتا آ رہا ہوں, ان کے پاس صرف اور صرف یہ ایجنڈا ہے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کا. پاکستان میں کبھی انہوں نے حالات نارمل نہیں ہونے دیے, کسی دور میں حالات نارمل نہیں ہونے دی. پاکستان کے عوام نے کبھی بھی 5 سال سکھ کا سانس نہیں لیا. ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں, مہنگائی مارچ ہو گیا ہے, صرف انہوں نے حکومتیں گرانا ہوتی ہیں, عوام کو تو صرف استعمال کیا جاتا ہے. خان صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی تو ہمیں استعمال کر رہے ہیں, پبلک کو استعمال کر رہے ہیں. آپ 4 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکے. فارن فنڈنگ کیس جو ہے خان صاحب کے پورے 3.5 سال 4 سال کے دور اقتدار میں خان صاحب نے اس کیس کا فیصلہ نہیں آنے دیا, اس کو دبا کے رکھا. یہ فارن فنڈنگ کیس اب نہیں آیا, اس کا امریکی خط سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خط, یہ بالکل وہی کیس ہے جو نواز شریف کے خلاف تھا. نواز شریف کے خلاف ایک پاناما لیکس کا کیس تھا, فارن فنڈنگ کیس کا, منی ٹریل کا, یہی سارا کچھ تھا وہ بھی. اچھا فیصلہ آتا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالتوں نے سزا سناتی ہے. چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سزا دی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کہ پاکستان کی عدالت نے تمام حالات, واقعات اور حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ دیا تھا. ان کو انہوں نے سزا دی کیونکہ انہوں نے چوری کی تھی. خان صاحب نے اگر چوری کیا, انہوں نے عوام سے اپنے اثاثے چھپائے ہیں, پاکستان کے اداروں سے چھپایا کہ اپنے تمام اکاؤنٹ چھپائے اور ان میں پیسے آتے رہے. اب ان کا فیصلہ آنا چاہیے. اب خان صاحب اگر کہتے ہیں نا کہ حالات سازگار نہیں ہیں, تو بھائی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تب تو حالات سازگار تھے نا, تب آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے. لیکن خان صاحب کو پتا تھا کہ ان حقائق کو چھپا نہیں سکتے. اب دیکھیے اکاؤنٹس ہیں اور وہ ڈکلیئر ہوئے, وہ اکاؤنٹس ہیں اور ان اکاؤنٹس میں پیسے آئے. کوئی بھی دنیا کی عدالت فیصلہ کرے, خان صاحب کو اگر پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے تو یہ لکھ کے دے دیں کہ بھارت کی عدالتیں یہ فیصلہ کر دیں, بھارت سے فیصلہ کروا لیں, بھارتی عدالتوں سے فیصلہ کروا لیں. وہاں بھی جب یہ کیس آئے گا تو حقائق کو دیکھا جائے گا کہ اکاؤنٹ سے اور اکاؤنٹس میں پیسے آئے, 1 روپیہ آیا یا 1 ارب روپے آیا یا 1 ارب ڈالر آئے. بات یہ نہیں ہے آپ نے قوم سے 1 ارب کیوں چھپایا, آپ نے پاکستانی عوام سے, پاکستان کے اداروں سے 1 اکاؤنٹ بھی کیوں چھپایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے اکاؤنٹ چھپا لیے, ان میں پیسے آئے, اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پیسے آئے ہیں, کتنے آئے ہیں وہ بھی ثابت ہو رہا ہے, کتنے اکاؤنٹ سے اور کتنے چھپائے گئے یہ سب ثابت ہو رہا ہے. ان چیزوں کو آپ چھپا نہیں سکتے. اب فیصلہ آنے دیں, وہ 30 دن میں آئے, کبھی تو فیصلہ ہو. میں کہتا ہوں اگر نواز شریف صاحب کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ پاکستانی عدالتیں اور پاکستانی ادارے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ حکمران کو, جس نے اس ملک کو لوٹا, میری دولت کو, آپ کی دولت کو, عوام کی دولت کو لوٹا, اسے سزا مل رہی ہے. اگر خان صاحب کو یہ سزا ہوتی ہے, ان کی پارٹی کو یہ سزا ملتی ہے. اچھا عدالت نے جو کہا تھا کہ جس کے پاس 15,000 بندے ہوتے ہیں وہ آ کے تنقید کرتا ہے, کیا اگر خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں پاپولر لیڈر ہوں اور اگر مجھے فارن فنڈنگ کیس میں سزا دی گئی تو میں جئی تھی کر دوں گا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ملک میں انارکی آ جائے گی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. کیا جس کے پاس طاقت ہوگی, جس کے پاس عوام زیادہ ہوگی, وہ اس ملک کو لوٹ کے چلا جائے؟ تو یہی پھر دلیل دیں گے مسلم لیگ نون والے بھی کہ اگر میاں صاحب نے اس ملک کو لوٹا ہے تو پھر کیا وہ ان کے پاس عوام ہے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ اگر یہی آپ کا کرائیٹیریا ہے کہ جس کے پاس زیادہ عوام ہے, جس کے پاس زیادہ سپورٹرز ہیں, وہ ملک کو لوٹ کے یہاں سے فرار ہو سکتا ہے, تو پھر تو آپ لکھ رکھیے میری بات کہ اس ملک کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر آپ نے اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو چوری کرے عمران خان, چوری کرے نواز شریف, چوری کرے زرداری, چوری کرے میں, چوری کرے آپ, سب کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے اور سب کو ایک جیسی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا ملنی چاہیے جس کا عمران خان صاحب کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ میری وہ دلائل دیا کرتے تھے, اور اپنے ان دلائل میں ایک دلیل دیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی لڑکی کا کیس آیا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا. اگر خان صاحب اس بات پہ قائم ہے تو ہم تو اسی وقت مایوس ہو گئے تھے, مجھ جیسے لوگ, ہم نے ان کی بڑی سپورٹ کی, لیکن میں اس وقت مایوس ہو گیا تھا جب ان کی سسٹر کا کیس آیا تھا, اور اس کیس میں, اور پھر میں اس وقت بہت زیادہ مایوس ہوا یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے, جب خان صاحب نے اسے 3.5 پونے 4 سال دبائے رکھا. اب وہ کیس کھلا ہے
اس پہ فیصلہ ہو رہا ہے، ہر روز اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو خان صاحب اس پہ فیصلہ آنے دیں. اگر ان کے ہاتھ صاف ہے، یاد رکھیے اگر ان کے ہاتھ صاف ہے تو پھر انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. جو سچائی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چھپ سکتی. تو خان صاحب کے چونکہ ہاتھ لتھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی حمام میں ہیں جس میں دوسرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر آپ کے لیڈر کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ میرے لیڈر کے خلاف چونکہ فیصلہ ہے تو میں نہیں مانتا. ہاں، نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہے، زرداری کے خلاف فیصلہ ہے تو ہم مانیں گے، اور مسلم لیگ نون والے کہیں کہ خان کے خلاف فیصلہ ہے تو ہم مانیں گے. اگر نواز شریف کے خلاف فیصلہ تھا تو ہم نہیں مانتے. جب تک ہم یہ دوگلی پالیسی ختم کر کے پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے مہنگائی بے روزگاری ختم ہو، ہمارے اوپر جو قرضوں کا انبار ہے یہ ختم ہو، تو پھر ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور قانون کو بغیر تخصیص کے، کسی کو دیکھے بغیر یہ فیصلے دینا ہوں گے، اسے میرٹ پہ فیصلے دینا ہوں گے، اور اس بات سے بے نیاز ہو کے فیصلے دینا ہوں گے کہ سڑکوں پر کتنے لوگ آتے ہیں. ساری عوام بھی سڑکوں پہ آ جائے تو عدلیہ کو چاہیے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ دے، حق پہ فیصلہ دے. اسی طرح ملک ترقی کرتے ہیں. قوموں کو قربانی دینا پڑتی ہے اور ادارے اس وقت قربانی دیں. میں اداروں سے کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام کو تو شعور ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے لیڈر کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے، نواز شریف والے اس کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور خان صاحب کے حامی ان کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو میں اداروں سے کہوں گا کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں نازک ترین دور سے ہم گزرے ہیں، آپ فیصلہ لیجئے، بڑا فیصلہ لیجئے، جو کرپٹ ہے اسے سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.